السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بیوی کے حقوق کے بارے میں، جو کہ شوہر کے فرائض میں شامل ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور شوہر پر فرض کرنے لازمی ہیں کہ وہ بیوی کے سارے حقوق پورے کریں۔ اسلام نے بیوی کا سب سے پہلا حق مہر مقرر کیا ہے۔ حق مہر سب سے پہلا حق، جس کی ادائیگی شوہر پر فرض کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ وہ خوش دلی سے اس کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ادائیگی مہر کے لیے بے حد تکلیف فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ادا کرو عورتوں کے ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرطوں میں سے وہ شرط سب سے زیادہ پوری کرنے کی مستحق ہے جس کے ذریعے سے تم عورتوں کی عصمت کے مالک ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ مہر ادا نہ کرے گا، وہ دراصل زانی ہے۔ اسلام نے مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کی اور اسے ہر شخص کی استطاعت پر منحصر رکھا گیا ہے، لیکن اسے بیوی کا قرضہ تصور کیا ہے۔ مہر دو قسم کا ہوتا ہے، معجل یعنی فوری طور پر ادا ہو جائے، اور غیر معجل یعنی بعد میں دے دیا جائے، جب بیوی مطالبہ کرے تب ادا کر دیا جائے۔ البتہ بیوی خود رضا مند ہو اور معاف کر دے تو جائز ہے۔ حکم ہے، اگر مہر نکاح کے وقت کسی وجہ سے مقرر نہ ہو سکا ہو تو پھر مہر مصر ادا کرنا پڑے گا۔ اسے عورت کے خاندان سے رائج کیا جائے گا۔ پھر آتا ہے نان نفقہ۔ مرد کے اوپر فرض ہے عورت کا نان نفقہ۔ نان نفقہ کیا ہے؟ بیوی کی ضروریات کا پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی اس کے شوہر پر کیا حق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلائے، اور جب تو پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے اور اسے بد دعا کے الفاظ نہ کہے۔ فرمان الہی ہے، جو خوشحال ہو وہ اپنے مقدور کے مطابق اور تنگ دست اپنے مقدور کے مطابق، یہ دنیا دستور کے مطابق ہو۔ لازم ہے یہ نیک لوگوں پر کہ وہ اپنی بیوی کا ہر جائز ضروریات کا خیال رکھیں اور پورا کریں۔ اب اگر کوئی مرد استطاعت نہ رکھتا ہو اور استطاعت کچھ رکھتے بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی اپنی بیوی کو کم حیثیت دیں تو یہ بیوی کی حق تلفی ہوگی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شوہروں کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں ترغیب کی گئی ہے کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر آخرت میں اجر پانے کی غرض سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ بیوی پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ اگر ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ صدقے کے طور پہ بھی جا رہا ہے۔ حسن سلوک کرنا۔ اسلام نے شوہر پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے اچھے اخلاق اور برتاؤ سے بیوی کو اپنا مطیع بنا لے۔ سورہ نساء میں فرماتا ہے، اللہ پاک اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور میں تم سب کی یہ نسبت اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کی نسبت بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، اور تم میں سے بھی بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تحمل اور برداشت کرنا چاہیے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت شوہر کو پسند نہ آئے تو بہتر یہی ہے کہ اسے نفرت نہ کرے بلکہ صبر و برداشت سے کام لے تاکہ گھر کا سکون برباد نہ ہو۔ سورہ نساء میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ بیوی کی اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو اللہ نے کیا پتہ اس میں کوئی بھلائی رکھی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اور اگر اس کی ایک عادت پسند نہیں تو دوسری اور عادتیں پسند آئیں گی۔ ایک عادت آپ کو نہیں پسند تو دوسری دیکھ لو،
وہ تو نہیں ہے کوئی اچھی اس میں۔ عدل و انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ جو مرد دوسری تیسری چوتھی 4 شادیوں کے مرد کو اسلام نے اجازت دی ہے، اگر وہ 4 شادیاں کرتا ہے یا 2 بھی کرتا ہے 3 بھی کرتا ہے تو اس کو اس صورت میں کرنے کی اجازت ہے کہ وہ انصاف کرے دونوں میں، تینوں میں جتنی بھی بیویاں ہیں ان کے ساتھ قناعت پسندی کا معاملہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں اور ان میں سے ان کے حقوق میں برابری نہ رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا۔ استغفر اللہ، اتنی زیادہ سزا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ 2 بیویاں رکھتے ہیں 3 رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں رکھتے تو کتنی بڑی اس کی سزا ہے۔ شوہر کا فرض یہ بھی ہے کہ بیوی کی جسمانی اخلاقی اصلاح کی طرف توجہ دے، کیونکہ عورت جو ہے وہ بہت نازک ہے، اس لیے وہ ہر وقت مرد کی محتاج رہتی ہے اور مرد اس کی عزت اور عصمت کا نگہبان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی کے راز سے واقف ہو اور اس نے اسے ظاہر کر دیا ہو۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے، غلطیاں دونوں میں ہوتی ہیں اور اس کو ڈھانپ لینا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کو مکمل بناتے ہیں مل کر، ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپا کر خوبیوں کو ظاہر کر کے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے راز جو ہے لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی کوئی بری چیز ہے یا کوئی بات ہے کوئی عیب ہے تو وہ بہت بدترین انسان ہے۔ اس کے علاوہ بیوی کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا احترام بہت لازم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بیوی بچوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تو خندہ پیشانی اور شگفتہ مزاجی سے پیش آتے تھے۔ ان کی اتنی زیادہ بیویاں تھیں اور وہ سب کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی بیوی کا کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس کو ظاہر نہ کریں، اس کی اصلاح کریں۔ دنیا میں ہر انسان میں بے شمار خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، آدمی کو ہمیشہ سامنے والے کی خوبیوں پہ نگاہ ہونی چاہیے، اس کی برائیاں تلاش کر کے اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح بیوی کی بے شمار خوبیاں ہیں، انہی کو بنیاد بنا کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر کوئی معمولی برائی ہے بھی تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی بھی تو ہے، اسے دیکھ لیا کرو۔ کیا یہ خوبی کوئی کم ہے کہ وہ شوہر کے ایمان کی حفاظت میں بہترین مددگار ہے؟ ورنہ شوہر کسی گناہ میں مبتلا ہو کر ایمان کا نقصان کر دے تو اسے آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ خوبی کم ہے کہ آدمی کی معاشرے میں عزت بڑھتی ہے کہ کیا یہ خوبی کم ہے کہ شوہر کے بچوں کی حفاظت کرتی ہے وہ؟ فرض یہ ہے کہ جس طرح بہترین کھانے کی طلب تمہیں خود ہوتی ہے ویسے ہی بیوی کو بھی اس کی خواہش ہے، تو خود اگر باہر جا کے دوستوں میں بیٹھ کر اچھا کھانا پی رہے ہو تو بیوی کے لیے بھی لاؤ، اس کو بھی باہر گھمانے لے کے جاؤ، اس کے لیے بھی اچھا کھاؤ کھلاؤ اس کو۔ اگر تم خود اچھے کپڑے پہن رہے ہو، اچھی مالیت کے پہن رہے ہو تو بیوی کو بھی پہناؤ، اس کا بھی معیار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بیوی کے جذبات احساسات میں رعایت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ بغیر کسی جرم کے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے بیوی کو، چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے نکال دیا کرتے ہیں اور یہ مرد کہتے ہیں دفعہ جو ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اور کسی مجبوری کے بغیر بہت زیادہ کوئی بہت مجبوری ہو گئی تو طلاق بھی نہ دو، اس سے عرش فرش ہل جاتا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے اور اس کو آج کل لوگوں نے اتنا عام بنا لیا، معمولی بنا لیا کہ برداشت تو دونوں میں ہی ختم ہو چکی ہے، میاں بیوی دونوں میں ختم ہو چکی ہے، کوئی برداشت نہیں کرتا اور بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔
بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچایا کریں کہ ہمارے گھر والے کیا سوچیں گے۔ یہ تو محبت دکھانے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا اور پیار والا نام لے کر بلانا تو سنت ہے۔ ہمارے نبی ایسے کرتے تھے۔ ان کو حضرت عائشہ سے اتنا پیار تھا، وہ اتنے محفل میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ تو آپ کیوں ہچکچاتے ہیں؟ آپ کیوں اپنی بیوی سے کھل کے اظہار نہیں کرتے؟ اس سے کھل کے اظہار تو کریں، دیکھیں وہ کتنی خوش ہوگی۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سواری کا اونٹ پدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان واری سے نکل آیا، ہائے میری دلہن! دیکھا کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ تھا ہی میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے اس کے بعد آئے۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تو وہ اکیلے تھے، تو اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو جنم دیا، تو ان کا جوڑا بنایا۔ سب سے پہلے میاں بیوی کا جوڑا بنا، اسی لیے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور اتنا عظیم یہ رشتہ ہے۔ کیسی بھی دھوپ چھاؤں آئے، یہ رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر بیوی سوئی ہو تو اس کو بلا وجہ جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے گئے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ اور یہاں پر رات کو 3-3 4-4 بجے جو ہے بیویوں کو سوئے پڑے اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لا دو، تو ہمیں یہ بنا دو، یہ کر دو۔ اتنا نہیں سوچتے کہ اگر آپ باہر سے کام کر کے آئے ہیں تو آپ کی بیوی نے بھی سارا دن آپ کا گھر سنبھالا ہے، آپ کے کام کیا، آپ کے بچوں کو دیکھا ہے، آپ کے ماں باپ کو دیکھا ہے، اس کو بھی اب آرام کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو اس کے لیے پرندے استغفار کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا مقام ہے نا نیک بیوی کا، اگر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ بیوی کو گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اکثر مرد اپنی اس بات کا شکوہ کرتے کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، تو پھر بھی برداشت کیجیے گا۔ کیا آپ کر سکتے ہیں ایسے برداشت؟ آپ بیویوں کے ساتھ تلخ رویے میں بولتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو گالی دے کر اس کو مخاطب کرتے ہیں، تو وہ پھر آگے سے زبان نہیں چلے گی، ایک حد تک کب تک بیوی برداشت کرے گی؟ وہ بھی تو آگے سے رسپانس کرے گی نا۔ تو آپ اسی لیے خود اخلاق کا مظاہرہ کیا کریں کہ تمیز سے، اخلاق سے بات کیا کریں، بد تہذیب نہ ہوا کریں۔ اگر بیوی کسی خاوند کو تکلیف پہنچائے یا خاوند بیوی کو تکلیف پہنچائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خاوند کو اس طرح اجر عطا فرمائیں گے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اوپر صبر کرنے پر اجر عطا کیا۔ کتنا بڑا اجر ہے! یعنی اگر وہ چڑچڑے مزاج کی ہے، زیادہ بولتی ہے، زیادہ تنگ کرتی ہے، تو خاوند کو بیوی کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنے پر اتنے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوی اپنے خاوند کے برے اخلاق کے اوپر صبر کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا فرعون کی بیوی کو اجر ملا تھا۔ فرعون بھی تو ایسا ہی تھا نا۔
میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں میں جیسے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بہترین میاں بیوی وہی ہیں، ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، جدائی کی نوبت آ جائے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن ہی برداشت کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ یہ سارے بیوی کے حقوق تھے جو شوہر کے اوپر فرض ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم شوہر کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بیوی پر فرض ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کریں تاکہ میاں بیوی میں کوئی اگر ایک بھی بندہ غلط ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، ایک دوسرے کو اہمیت دیں۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جو میاں بیوی خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمیشہ خوش رہیں، اور جن کے اندر کچھ اختلافات چل رہے ہیں اللہ ان کے اختلافات کو دور فرمائے، ان کے مسئلوں کو حل کرے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔